خیال آئے اور جم جائے، بندہ خیال مصطفیٰ میں جھومنے لگے، بندہ اپنے لبوں کو چومنے لگے، بندہ قسمت پہ ناز کرے، بندہ قبلے سے منہ پھیر لے، نماز کو چھوڑ دے، جب تک جائے بارگاہ میں پہنچ جائے، جو کام فرمائے وہ بھی کرے، واپس آیا ہے تو نماز میں کمی نہیں ہوئی، ساری زندگی اس نماز پہ ناز کرتا رہے گا۔ صحابہ وقار، اب دیکھیے ذرا ایک حدیث بڑی طویل ہے، میں ذرا اشارہ کر دوں کہ شاید کو یہ کہے کہ یہ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت تو فرمایا تھا، بعد میں یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا۔ صحیح بخاری شریف میں جو روایت ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ آخری دن ظاہری حیات کا ہمارے آقا علیہ السلام کا اس دن پھر اس پہ مور لگائی، وہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے صحابی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل، آپ آقا علیہ السلام کے حکم پر صحابہ کو جماعت کرواتے ہیں۔ لما کانا یوم الاثنین، جب پیر کا دن آیا تو طبیعت شریف پہلے سے اس میں پہلے سے کچھ گرانی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام و تسلیم اس موقع پر صفے بنا کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کر، ہم صفوف فی الصلاۃ، راوی کہتے ہیں صحابہ صفے بنا کے نماز کے اندر کھڑے ہیں، اور ہوا کیا ہے؟ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، آقا علیہ السلام نے حجرہ مبارک کے دروازے کا پردہ اٹھایا، اور جنہوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ حجرہ مبارک اس طرف ہے، اس دروازے سے آپ نے جب پردہ اٹھایا تو صحابہ کو دیکھا نماز پڑھتے ہیں، جی جو باغ لگایا ہے وہ شباب پہ ہے۔ آقا علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں، راوی کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے جب پردہ اٹھایا ہم نے دیکھا آقا علیہ السلام کھڑے ہیں، پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح آج آخری دن ہے ظاہری حیات کا، اور دنیا میں بڑے بڑے لوگ جمال والے بھی آئے ہیں، لیکن بچپن میں حسن اور ہوتا ہے اور جوانی شباب کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو انداز اور ہوتا ہے، بتاؤ تم نے جو دیکھا ہے تو کیسا پایا؟ کَأَنَّ وَجْهَهُ بَرْقَةُ مُصْحَفٍ، جب ہم نے دیکھا ہمیں یوں لگا جیسے رب کا قرآن کھلا ہوا ہے۔ کَأَنَّ وَجْهَهُ بَرْقَةُ مُصْحَفٍ، ادھر حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں، ادھر غلام نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے بھی مشاہدہ کیا، تو بیان کرتے ہیں ایسے جیسے حضور کھڑے ہیں یوں لگا رب کا قرآن کھلا ہے، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، پھر تو حضور نے مسکرانا شروع فرما دیا۔ اب کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں ناقصہ ابو بکر علی عقبیہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگرچہ نماز میں کھڑا ہوں لیکن تعظیم کا حق یہ ہے کہ حضور آ رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں۔ جب پیچھے ہٹے ہیں تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتموا صلاتکم، فرمایا میرے غلاموں اپنی نماز مکمل کر لو۔ اب دیکھیں اس کا بیان کا طویل ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ خیال بھی آیا ہے، جمال بھی آیا، مشاہدہ بھی ہوا ہے، لطف اندوز بھی ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے حضور کی رؤیت کی وجہ سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہی ہم نے فیصلہ کر لیا نمازیں ہوتی رہیں گی، اب دیدار کرنا چاہیے۔ رویت اس کا معنی دیکھنا، آپ نے سنا نا رویت حلال کا میں بھی عید پہ چاند کا فیصلہ کر رہی ہے، رویت
رویت کا معنی دیکھنا. ابھی کہتے جب ہم نے دیکھا، پہلے انہوں نے دیکھا پھر ہم نے دیکھا، تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ان نفتتنا من الفرح، ہمیں خوشی اتنی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام تشریف لائے، کئی دنوں سے جلوہ نہیں دکھایا، نمازیں تو ہوتی رہیں گی. ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بھی ہٹے. آقا علیہ السلام نے آپ کو یہ عمل اتنا پسند آیا. اب یہ موقع تھا، اگر حضور چاہتے تو فرماتے، غصہ فرماتے. مکی دور بھی گزر گیا ہے، مدنی دور بھی گزر گیا ہے، ابھی تمہیں پتہ نہیں کہ نماز کے اندر کیسے کھڑے ہونا. جی میں تو دیکھنے آیا ہوں، تم نے مجھے دیکھنا شروع کر دیا. غصہ وہ گل کے بولو، غصہ فرمایا. غصہ نہ فرماتے، چلو آخری دن ہے آج غصہ کیا فرمانا ہے، فرما دیتے چلو جلدی کرو، اب آئندہ ایسا نہ کرنا، اب نئے سرے سے نماز پڑھو. کیا کرو؟ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے غصہ، بات سن رہے، صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں نا. آقا علیہ السلام نے غصہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کیا؟ اتموا صلاتکم، فرمایا اپنی نماز مکمل کر لو. تو پتہ چلا آقا علیہ السلام کے خیال سے اور آقا علیہ السلام کے جمال سے اور آقا علیہ السلام کے کمال سے اور رویت سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پڑتا ہے تو قبولیت میں اللہ اضافہ فرماتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام ہیں اور صحابہ سارے مقتدی ہیں. تو ادھر اتنے بڑے مشاہدے کی وجہ سے بھی فرق نہیں آیا. حکم کس نے فرمایا؟ خود آقا علیہ السلام نے کہ نماز مکمل کر لو. پتہ چلا خیال آنے والا جس کی نماز خیال کی وجہ سے اس میں فساد برپا ہوتا ہے، اس کی نماز کوئی اور ہے اور صحابہ کی نماز کوئی اور ہے. اگر صحابی کی نماز میں فرق نہیں آتا تو سنی کی نماز میں بھی فرق آتا. گرامی قدر سامعین، اس سے پتہ چلا جب ان کی نماز میں خیال آئے تو معاذ اللہ بیل سے گدھے سے کئی مرتبہ بہت برا ہے اور یہ خیال شرک کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، تو پھر ان کی نماز اور ہے، ہماری نماز کسی ایسے بندے کے پیچھے پھر ہماری نماز ہوتی، اس کی اپنی نہیں ہوتی. جس کی اپنی نہیں ہو رہی اس کے پیچھے آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جس کا عقیدہ اتنا بڑا گندا ہے، کتابیں موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب دیکھیے یہ وہ انداز ہے جو صحابہ کا انداز ہے، اور یہ دوسرا انداز وہ ہے جو اس وقت کے منافقین کا انداز ہے. ہماری نماز ان کی نماز ہی اور اگلے دن میں یہی موضوع بیان کر رہا تھا ایک جگہ پہ، تو کسی نے مجھ سے یہ سوال کر لیا. ہمارے آبا بولے تو ہیں، انہوں نے کہا یہ یہاں پر آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ کیا کریں؟ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں ان کا قبضہ ہے، یعنی یہ بات اتنی مسلم ہے کہ عوام بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ ان گستاخوں کا قبضہ ہے. جو امامت کا اور جو انتظامیہ کا جو سارا پروگرام ہے ان کا وہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں کہتے ہو نہیں ہوتی، وہاں حج کرنے جاتے ہو تو ان کے پیچھے حج کر رہتے. اب میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا، حج کا کوئی رکن ایسا نہیں جو ہاتھ باندھ کے امام کے پیچھے ادا کر رہا. حج کا ایک رکن بھی ایسا نہیں ہے. حج کے مناسک ادا کرو، نماز اپنی پڑھو. جب نماز اپنی پڑھو گے اللہ نماز کا ثواب بھی دے گا، استقامت کا ثواب جدا عطا فرمائے گا. اب ذرا غور فرمائیں، میں نے یہ روایت پیش کی نا، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا
جب رب الجلال نے حکم فرمایا کہ یہ لوگ خبیث ہیں، ان کو مسجد نبوی سے نکال دی فرمایا نا، تو ان خبیثوں کا جرم کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کے علم شریف پر اعتراض کیا۔ کیا جرم تھا؟ علم پہ اعتراض کیا۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، 2007 میں حرمین شریف کی حاضری نصیب ہوئی تو میں یہ مسئلہ تو بڑی دیر سے بیان کرتا تھا۔ اس بات کا اپنے کچھ دوستوں کو یقین کرانے کے لیے رمضان شریف میں ایک عشاء کی نماز کا ٹائم میں نے اس وقت کعبے کے پاس گزارا۔ باقی ہمارا انداز یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک ان کے پیچھے نماز قتل ہوتی۔ ایک وقت ایک ٹائم نماز کا، نماز تراویح ہونے لگی ہے، جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ لوگوں کو بٹھاتے جاتے ہیں اور کعبہ شریف کے قریب آتے جاتے ہیں۔ جب بالکل کعبہ شریف کے قریب لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، ان سے ٹائم ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، طواف بند ہو جاتا ہے، فرضوں میں بند رہتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اب بٹھاتے بٹھاتے ہم بالکل کعبے کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور قطعاً اس بات کو جاننے کے لیے کہ جس گستاخی پہ اللہ وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا کہ یہ خبیث لوگ ہیں، ان کو نکال دیا جائے، آج بھی یہ لوگ ایسے ہی ہیں تو یقیناً خبیث ہے، تو کم از کم کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی بندہ ایسا بھی آ جائے امامت میں، جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ اور فرمائیں، یہ حجر اسود، ادھر امام کا مصلی، اس کے پیچھے ایک صف ہے اور دوسری صف میں اس کے پیچھے میں ہوں۔ جماعت کھڑی ہوئی، پہلے لوگوں کو بٹھایا، اقامت پڑی گئی، جماعت کھڑی ہوئی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، میں ایسے چوکڑی مار کے وہاں بیٹھا ہوں، جماعت کھڑی ہے کعبے میں۔ استقامت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کعبہ شریف کے ساتھ امام کا مصلی ہے، ایک آدمی ایک صف پیچھے دوسری صف میں بیٹھا ہوں، کھڑا ہو جاتا، نیت نہ کرتا، لیکن میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ، کیسے کھڑا ہوں؟ چوکڑی لگا کے بیٹھا ہوں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، سختی بڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا جو ہوگی سو ہوگی، لیکن مسئلہ بھی پوچھنا ہے، لیکن پیچھے کھڑا ہونا میرا جی گوارا۔ اب کیا ہوگا؟ سلام دے رہے، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے، ینگ آدمی جو نماز تراویح پڑھا رہا ہے، 2007 رمضان کی بات کر رہا ہوں، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے۔ میں نے کہا یہ کون سا حجر اسود ہے جی؟ اب اتنے اطمینان سے لوگوں کو دستبوسی کروا رہا جی، ہم کسی بزرگ کا ہاتھ چوم لیں تو کہتے ہیں اس میں کیا تبرک حرام ہے۔ میں نے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھایا اس کی طرف، اس نے بھی آگے بڑھایا، ہاتھ میرے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، چھوڑا، میری طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تب پوچھو۔ میں نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب ام لا، مجھے صرف اتنا بتا دو حضور کو علم غیب ہے یا کہ نہیں ہے؟ علم شریف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خدا کی قسم ہے اس کا رنگ ہی بدل گیا اور کہتا ہے لا واللہ ہے، اللہ کی قسم حضور کے پاس غیب کا